السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدینہ منورہ کا ایک بہترین اور شاندار میوزیم ہے، اس لحاظ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے میں جس قدر اس میوزیم کو ترتیب دی گئی ہے وہ بہترین انداز ہے۔ چھوٹے چھوٹے نقشے کے ذریعے سے اور فزیکل آرٹس کے ذریعے سے اور پورے شہر کا ایک بلو پرنٹ تقریباً 10-12 فٹ کے ایریا میں بنا کر سمجھایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے بہترین میوزیم ہے۔ مثلاً ہم اب دیکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو اس وقت میں مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال تھی اور کس طرح کا وہ شہر ہوا کرتا تھا۔ تو بالکل یہ آپ دائیں طرف کیمرہ جا رہا ہے، دیکھیں اس میں، تو یہ مکہ مکرمہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو کس طرح کا تھا، اور یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کا حجرہ اور ان کا خیمہ نقش یہاں پہ بتایا گیا، اشارہ کیا گیا، اور جو سفید ڈاٹ دکھ رہا ہے وہ زمزم کا کنویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح آگے بڑھیں گے تو کن حالات میں مکہ کس طرح کا ہوا، پھر لوگوں کی آبادی کس طرح سے بڑھی، کس طرح سے پہاڑ کاٹے گئے، اور پھر اسی طرح پوری ترتیب سے ایک نقشہ کی ہر 50-100 سال کے بعد کس طرح سے ہوا، اور یہ پورا مدینہ منورہ کا، یہاں یہ جو نقشہ ہے مدینہ منورہ کا قدیم ترین شہر کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک شاندار چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کے زمانے میں کس طرح کا تھا۔ یہ جو پتھر دکھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ کعبہ کی تعمیر کی جائے تو اس وقت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد اس طرح کا تھا وہاں پہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس طرح کا بیت اللہ، جس میں بنا چھت والا بیت اللہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد قریش کے زمانے میں اس طرح سے کیا گیا جس میں سے حتیم کو الگ کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد غالباً صحابہ کے دور میں اس طرح سے بیت اللہ کیا گیا کہ اس کو پھر سے تعمیر ابراہیمی کے مطابق کر دیا گیا۔ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں حتیم کو دوبارہ سے الگ کر دیا گیا اور بیت اللہ کو اس طرح سے کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانیوں کے دور میں بیت اللہ کی ہائٹ بھی بڑھائی گئی اور اس پہ کپڑے بھی لگائے گئے، اور بالکل لاش والا وہ آل سعود کے دور کا بیت اللہ۔ اچھا، یہاں پہ جو گولڈن پٹی دکھ رہی ہے جو عثمانیوں کے دور میں بیت اللہ پر لگائی جاتی تھی، وہ پٹی یہ بالکل ریڈ والی جو نیچے ہے، یہ وہی پٹی ہے جو 250 سال پہلے اسی زمانے میں استعمال کی گئی تھی، اور یہ میوزیم میں اسی طرح رکھی ہوئی ہے، اور یہ اسی پالکی میں لائی گئی تھی، تو وہ ابھی اسی میوزیم میں محفوظ ہے۔ اسی طرح ہم آگے جائیں گے تو الگ الگ چیزیں نقشے کے ذریعے سے، مثلاً ابراہ نے کس طرح سے جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مکہ والے کی طرف اس پہاڑی کس طرح تھی، لوگ کن کن پہاڑیوں پر چڑھ گئے تھے۔ پھر اسی کے بعد آگے دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جو لوگوں کا ربط آنا جانا ہوا وہ کس طریقے پر ہوا۔ اچھا، یہاں پہ ایک میوزیم میں گائیڈ بھی ملتا ہے جو آپ کی اختیار کردہ زبان میں تمام تفصیلات بتائے گا، تاریخی شواہد اور کتابوں کے ذریعے سے جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت اشارہ لکھا ہوا ہے، باقی گائیڈ پورا تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس زمانے میں اس گلی کا نام کیا تھا، اب کیا نام ہے، اور اب کیا اس جگہ پر اسی طرح ہے یا نئی تعمیر کچھ ہو گئی ہے، اس طرح سے۔ یہاں پہ ہجرت کے ایک نقشہ ہے، بلو پرنٹ ہے، جہاں پہ ہجرت کی پورے نقشے کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ہجرت حضور نے فرمائی تھی اور وہ راستے کیا تھے۔ جیسے اس طرف مکہ مکرمہ، بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آرام فرمایا، ادھر مدینہ منورہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی سے کہا تھا کہ تمہیں مصر کا تاج اور مصر کے بادشاہ کا تاج اس کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ جگہ کیا تھی، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ادھر دائیں طرف جزیرہ نما عرب کی وہ پہاڑیاں، اور وہ جن میں کسی زمانے میں والکانو چلتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی دعا پر اور ان کے اشارے پر اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور آج تک ختم ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ منورہ کا ایک بلو پرنٹ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، اور یہاں غزوہ احد کے متعلق کچھ بلو پرنٹ ہیں بہت شاندار طریقے پر، کہ یہاں یہ چھوٹا سا جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس پہ صحابہ کی جماعت تھی، دائیں طرف مسلمانوں کا پورا لشکر، اور اس کے مقابل میں ادھر مشرکین مکہ، اور پھر کس طرح سے اس زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ادھر سے گھوم کر آئے تھے، پورا اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ پوری ترتیب سے ہے، میں رینڈم گھما رہا ہوں، یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کس زمانے میں کس طرح کا تھا، اور پھر یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کا نقشہ، جس زمانے میں مدینہ کی فصیلیں ہوا کرتی تھیں اس زمانے کا نقشہ۔ پھر یہاں سے پورا ریاض الجنہ اور روضہ مبارکہ کی تفصیلات ہیں، اس کا بلو پرنٹ کہ کس زمانے میں کیسا تھا، کس نے کیا تعمیر کروائی، کیا تبدیلی کروائیں، چھت گرنے کو بھی ایک نقشے کے ذریعے سے بتایا گیا، اور موجودہ تعمیر کے بارے میں بتایا گیا کہ جدھر سے ہم جاتے ہیں عورتیں جدھر سے جاتی ہیں، اور پھر ادھر اس زمانے سے میں کیا کیا تبدیلات ہوئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ باقی یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا پورا ٹور ہے، جو بہترین ہوتا ہے، سیرت کی پوری چیزیں اور بہت سارے نقشے جو پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتے، وہ دیکھ کر بالکل ذہن میں صاف ہو جاتے ہیں۔